السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نہم کے سبق کاہلی کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتیوں میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت ہو اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنے تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یعنی ہندوستان کے رہنے والوں میں اور ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں وہ اپنے قوائے دلی یعنی دل کی صلاحیتوں کو، دل کی اہلیتوں کو اور اپنی عقل کو کام میں لا سکیں، اور انہیں ایسے موقع بھی کم ملتے ہیں بنسبت جن میں وہ اپنے دل صلاحیتوں کو، اپنی عقل کو کام میں لائیں اور جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے مطابق وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ یعنی جس شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے، جو مضمون پڑھا ہے، اسی مضمون میں کام کرنے کا موقع ملے اور وہ دل کی صلاحیتوں کو کام میں لائیں، اپنی عقل کو کام میں لائیں، تو ایسے موقع ہندوستانیوں کو کم ہی نصیب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ولایتیوں میں اور خصوصاً انگلستان یعنی انگلستان کے رہنے والوں میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا سکتے ہیں، اپنی عقل کے مطابق کام کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں یعنی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے، کوشش یعنی صحیح، ضرورت یعنی حاجت، اور انگلستان بیٹا برطانیہ کے رہنے والوں کو یا برطانیہ کو کہا جاتا ہے، تو اس کا شوق نہ رہے یعنی رغبت اور خواہش ہی نہ ہو جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، یعنی وہ ان پر بھی وحشت پنے کا شبہ ہوگا اور گمان گزرے گا کہ وہ بھی وحشیوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور بس ان کی زندگی کا یہی مقصد ہے۔ اب انگریزوں میں دیکھیں کہ وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، صفائی ہے، کھانا پینا ہے، باہر آنا جانا ہے، یہ تمام ضروری بنیادی کام جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں کاہلی الکسی نہیں آنے پاتی۔ لیکن پاکستان میں اور ہندوستان میں ہم لوگوں کو نوکر رکھنے کی بہت بری بیماری آپ کہہ لیں کہ ہم صفائی کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے اور ڈسٹنگ کے لیے، باہر سے لانے کے لیے سامان ہم نے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایون نوکرانیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ہم ہل کے پانی بھی پینا نہیں چاہتے کہ ہمیں پانی بھی کوئی لا کر پلا دے، تو اس وجہ سے ہمارے اندر سستی اور الکسی، کاہلی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو اگر انگریز بھی اپنے کام چھوڑ دیں اور وہ بھی ہماری طرح اپنی زندگی گزارنے لگیں تو وہ بھی وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، اور پھر ان کے لیے بھی کاہلی ان کے اندر بھی رچ بس جائے گی۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہم وطنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو
اپنے صلاحیتوں کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے تو اس کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنا نہیں چاہتے اور اپنے دلی صلاحیتوں کو ہم نے بیکار چھوڑ دی، اپنے ہاتھ پیروں سے ہم کام نہیں لیتے، اور اگر ہم کو قواعد قلبی اور قواعد عقلی کی کام میں لانے کا موقع نہیں رہا تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کرنا چھوڑ دی، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ موقع حاصل کریں، اور اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، کوئی غلطی ہے تو اس کی فکر اور کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ ہم اس غلطی کو رفع کر دیں، دور کر دیں۔ غرض کہ کسی بھی شخص کے دل کو بیکار پڑا نہیں رہنا چاہیے، اسے ہمیشہ ہمت کرنی چاہیے اور اس بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہے، اپنی دلی صلاحیتوں کو استعمال کرتا رہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے کہ ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں، سوچتے رہیں، فکر کرتے رہیں کہ ہم نے اپنے بنیادی کاموں کو کرنا ہے، اپنے قوت عقلی کو، اپنے قواعد دلی کو کام میں لانا ہے، مستعد ہونا ہے، چست ہونا ہے، کاہلی اور الکسی کو چھوڑنا ہے، تبھی جا کر ہم کچھ کر سکیں گے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری، اس کی اچھائی کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک ہماری قوم کاہلی نہیں چھوڑے گی، بیکار رہنا نہیں چھوڑے گی، الکسی نہیں چھوڑے گی، تب تک ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارا ملک، ہماری قوم جبھی ترقی کرے گی جب ہم چست ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اپنے کام خود کرنے میں شرم اور عار محسوس نہیں کریں گے، اور زندگی کا کوئی موقع بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جب ہم فضول وحشیانہ کاموں کی طرف مائل ہو جائیں اور بلا وجہ اپنا قیمتی وقت برباد کریں، بلکہ ہم اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے اہل پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے کارآمد انسان بن کر رہنا پسند کریں گے اور ہمت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، تبھی ملک ترقی کریں گے، تبھی دنیا میں بہتری آئے گی اور ہم بھی بامقصد زندگی گزار پائیں گے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح پڑھا کر آپ طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔